کراچی پولیس کا باسی شہید ہسپتال میں چھاپا اور تلاشی، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے دروازے کا تالا توڑ کر کمپیوٹر، ہارڈ ڈرائیوز اور اہم دستاویزات قبضے میں لے لی۔ 2 افراد بھی زیر حراست، نامعلوم مقام پر منتقل۔ اہلکاروں کی ایڈمنسٹریٹر نجف علی کے کمرے میں توڑ پھوڑ، ٹراما سینٹر اور ڈاکٹرز اپارٹمنٹس کی بھی تلاشی لی گئی۔ کارروائی میں پولیس کی بھاری نفری نے حصہ لیا۔ کراچی سے چلنے والا آزادی مارچ فضل الرحمان کی قیادت میں لاہور پہنچ گیا۔ لیگی کارکنوں کی جانب سے قافلے کا جگہ جگہ استقبال، شرکاء کا مینار پاکستان گراؤنڈ میں پڑاؤ۔ رات گزرنے کے بعد اپنی منزل اسلام آباد کی جانب رواں ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کا مارچ سے خطاب، کہتے ہیں کہ آزادی مارچ جعلی حکمرانوں کو گرا کر رہے گا۔ حکمران ووٹ کی امانت قوم کو واپس کر دیں۔ نااہل حکمرانوں نے ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے۔ آزادی مارچ معاہدے کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ وزیر اعظم کی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ آزادی مارچ کی ٹائمنگ درست نہیں، یہ ناکام ہو گیا ہے۔ وزیر داخلہ اعجاز شاہ کہتے ہیں کہ جو ڈر گیا وہ مر گیا، حکومت ڈری نہیں ہے۔ مولانا کے ساتھ چاہے جتنے بھی لوگ آ جائیں وہیں بیٹھیں گے۔ فضل الرحمان بھارتی نہیں پاکستانی ہی ہیں۔ The ayes to the right, 438. The noes to the left, 20. The ayes to the right, 438. The noes to the left, 20. So the ayes have it. برطانیہ میں قبل از وقت 12 دسمبر کو انتخابات کا اعلان، اراکین پارلیمنٹ نے فیصلہ سنا دیا۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی قرارداد منظور، بل کے حق میں 438، مخالفت میں 20 ووٹ ڈالے گئے۔ اپوزیشن لیبر پارٹی نے بھی بل کی حمایت میں ووٹ ڈالا۔ دارالعوام سے منظوری کے بعد بل دارالعمرہ بھیجا جائے گا۔ اس سے قبل بورس جانسن کی قبل از وقت انتخابات کی قرارداد 3 بار مسترد ہو چکی تھی۔ معاشی بدحالی اور کرپشن کے خلاف ملک گیر احتجاج لبنانی حکومت کو لے ڈوبا۔ وزیر اعظم سعد حریری کابینہ سمیت مستعفی، استعفیٰ لبنانی صدر مشال عون کے حوالے۔ حکومت کے خاتمے پر بیروت میں مظاہرین کا جشن، مظاہرین نے حسن نصر اللہ کا حکومت کو چلنے دینے کا مطالبہ بھی نہیں مانا۔ العزیزیہ کیس میں نواز شریف کی سزا 8 ہفتے کے لیے معطل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی بنیادوں پر ضمانت منظور کر لی۔ 20 لاکھ کے ضمانتی مچلکوں کے عوض رہائی کا حکم، ضمانت میں توسیع کے لیے 8 ہفتے بعد پنجاب حکومت سے رابطہ کرنے کی ہدایت۔ ادھر نواز شریف کا گردوں کا مرض شدت اختیار کر گیا۔ سابق وزیر اعظم کے گردوں کے ٹیسٹ میں یوریا کیریٹینین معمول سے زیادہ نکلا ہے۔ تاجروں کی ہڑتال آج دوسرے دن بھی جاری رہے گی۔ غیر معینہ مدت تک شٹر ڈاؤن کا عندیہ بھی دے دیا۔ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے 2 دور ہوئے لیکن ڈیڈ لاک برقرار رہا۔ کاشف چودھری کہتے ہیں اگلا لائحہ عمل آج بتائیں گے۔ نعیم میر بولے کہ ڈاکومنٹیشن نہیں ہونے دیں گے۔ ادھر انجمن تاجران حیدرآباد کا آج ہڑتال نہ کرنے کا اعلان۔ زیر سمندر 2 کیبلز میں خرابی، پاکستان میں انٹرنیٹ سروسز متاثر، تاحال خرابی کے مقام کا تعین نہ کیا جا سکا۔ کوششیں جاری ہیں۔ ترجمان پی ٹی سی ایل کے مطابق صارفین کو سلو براؤزنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سروسز کی بحالی کے لیے کام جاری ہے۔ ادھر انٹرنیٹ کیبل میں خرابی کے باعث پی آئی اے کا چیک ان سسٹم بھی متاثر۔ سائیں سرکار عوام کو بنیادی سہولیات بھی دینے میں ناکام۔ سندھ حکومت تیسرے دور میں بھی دادو کے مکینوں کو پینے کا صاف پانی فراہم نہ کر سکی۔ شہری بوند بوند کو ترسنے لگے۔ تحصیل جوہی کے بیشتر گاؤں دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے پر مجبور۔ ربیع الاول 1441 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اعلان، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو اتوار 10 نومبر کو منائی جائے گی۔ فیصل آباد میں سول سوسائٹی کی جانب سے شمع روشن،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ بھی پیش۔ انٹرنیشنل سب میرین کیبل میں فنی خرابی، پاکستان میں انٹرنیٹ کی رفتار دھیمی پڑ گئی، ملک بھر کے ایئرپورٹس پر پی آئی اے کا چیک ان سسٹم بھی متاثر ہو گیا۔ پی ٹی سی ایل ترجمان کے مطابق سب میرین کیبل میں فالٹ اور جگہ کا تعین کیا جا رہا ہے، جلد مرمتی کام کا آغاز کر کے انٹرنیٹ سروس بحال کر دی جائے گی۔ دوسری جانب کیبل میں خرابی کے باعث پی آئی اے کا ملک بھر کے ایئرپورٹس پر چیک ان سسٹم بھی متاثر ہوا ہے۔ ترجمان پی آئی اے کے مطابق متبادل انٹرنیٹ سسٹم کے ذریعے چیک ان کا عمل مکمل کیا جا رہا ہے۔ مینوئل طریقے سے مسافروں کے چیک کی وجہ سے پروازوں میں بھی تاخیر متوقع ہے۔ سردی کی آمد ہو تو ڈرائی فروٹ کھانے کو دل ضرور کرتا ہے، مگر مہنگائی کی لہر ہو تو یہ شوق پورا کرنا زیادہ آسان نہیں۔ عوام کی قوت خرید اب اتنی ہی رہ گئی ہے کہ وہ مونگ پھلی تو لے سکتے ہیں مگر بادام، پستہ اور کاجو کو صرف چو سکتے ہیں۔ پچھلے سال کی نسبت اس بار ڈرائی فروٹ کی قیمتوں میں 20 سے 40% اضافہ ہو گیا ہے۔ ڈرائی فروٹ خریدنے کے لیے آئے لیکن اگلے سال سے زیادہ ریٹ ہے اور غریبوں کی پہنچ دور ہے۔ یہاں پہ ہر بندہ آیا ہوا ہے، وہ کھڑا ہو جاتا ہے شاپ کے سامنے، اگر دکاندار اس کو ریٹ بول لیتے تو بیچارہ آرام سے چلا جاتا ہے، لے نہیں سکتا۔ بادام، پستہ، کاجو، چلغوزہ، انجیر اور اخروٹ کی قیمتوں میں 200 سے 500 روپے فی کلو تک اضافہ ہو گیا ہے۔ کاجو کی فی کلو گرام قیمت 1200 روپے سے بڑھ کر 1800 تک پہنچ گئی ہے۔ وزیرستان میں پیدا ہونے والا چلغوزہ پچھلے سال 2000 روپے میں مل رہا تھا، اب اس کی قیمت 4000 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے۔ انجیر کی قیمت 1000 سے بڑھ کر 1400 روپے ہو گئی ہے۔ پستے ہیں یہ 1100-1200 روپے پچھلے سال ہم بیچتے تھے، ابھی جو ہے نا ٹیکس کی وجہ سے 1800-1900 روپے پر یہاں پر فروخت ہو رہے۔ ہر چیز کا جو ہے وہ اتنا قیمت اور ٹیکسوں کی وجہ سے بڑھا ہے کہ کوئی لینے والا نہیں ہے، نہ جو ہم بیچتے ہیں اس میں ہمیں نفع بھی نہیں ہے۔ تاجروں کے مطابق ٹیکسوں میں اضافے سے ڈرائی فروٹ کی قیمتوں کو بھی پر لگ گئے ہیں۔ افغانستان سے سالانہ 2000 ٹن خشک میوجات درآمد کیے جاتے تھے، جس میں کافی حد تک کمی آ گئی ہے۔ مہنگائی نے جہاں دیگر اشیاء عوام کی پہنچ سے دور کر دی ہے، وہی ڈرائی فروٹ کے نرخ بھی 200 سے 500 روپے فی کلو تک بڑھا دیے ہیں۔ کیمرہ مین نیاز علی کے ساتھ ذیشان کاکا خیل، 92 نیوز، پشاور۔ اسکاٹ لینڈ کے شہر ایڈنبرا میں بسمیں اردو اسکاٹ لینڈ کی طرف سے اردو ادب کی دلدادہ اسکاٹش خاتون جینیفر ہوزی کے اعزاز میں ایک عشائی کا اہتمام کیا گیا۔ یہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ کس طرح ایک غیر ملکی خاتون کو اردو زبان سے لگاؤ ہے اور لگاتار اردو ادبی محفلیں کروا رہی ہیں۔ تقریب میں شریک ادبی شخصیات کا کہنا تھا کہ جینیفر کا اردو ادب اور زبان سے لگاؤ اس بات کا ثبوت ہے کہ اردو دیگر عالمی زبانوں کی طرح ترقی کر رہی ہے۔ وہ اسکاٹش خاتون جینیفر ہوزی کو ان کی خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پچھلے 10 سال سے پاکستانی اور اردو بولنے والے کمیونٹی کے لیے یہ پروگرام ارینج کر رہی ہیں۔ بس میں اردو اسکاٹ لینڈ جو ہے پچھلے 10 سال سے یہ مشاعرہ بیلس ہل لائبریری میں کر رہی ہے، جس کے لیے سب ممبران جو ہیں اس کے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ بس میں اردو اسکاٹ لینڈ جو ہے وہ بڑی مستحق ہے ان کی تعریف کرنے کی، اور میں اسے بہت تعریف کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ اس موقع پر پروفیسر طارق منیر نے ان کو پھولوں کا گلدستہ پیش کیا۔ آخر میں حاضرین محفل کی توازو روایتی کھانوں سے کی گئی۔ اتنا مضبوط یقین پیدا ہوا، یہ تیقن پیدا کہاں سے ہوا؟ یہ پیدا حضور کی تحریک سے ہوا، یہ حضور کی چوکھٹ سے ہوا۔ ڈی جی خان کی معروف روحانی اور علمی شخصیت پیر محمد اکرم شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر مرشد آباد میں واقع ان کی درسگاہ پر سالانہ عید میلاد النبی کانفرنس منعقد ہوئی، جس سے دیگر علماء کے علاوہ علامہ محمد رضا ثاقب مصطفائی اور پیر ثاقب شامی نے خصوصی خطاب کیا۔ یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں پوچھیں تم کون ہوتے ہو اور تمہیں بتانا پڑے جناب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو مذہب کے خانے میں اسلام لکھا ہوا ہے۔ فرمایا کرتے تھے صاحب نہ کسی کو پوچھنا پڑے نہ تجھے بتانا پڑے، تیری مزاقت، تیرا طرز زندگی، تیرا انداز معاشرہ ایسا خوبصورت ہو، تو
दूर से चला रहा हो, लोग कहें वो देखो हुजूर का गुलाम आ रहा है। उर्स मुबारक में मुल्क भर से दरबारों के गद्दी नशीं साहिबान, उलमाए कराम और हजारों मुरीदैन शरीक हैं। पीर कमरुद्दीन शाह जमाली का कहना था कि सूफियाए कराम के आस्ताने आज भी रूहानी फैज़ बांटने में मसरूफ हैं। लोग रूहानी प्यास बुझाने के लिए इन इज्तिमाअत में शामिल होते हैं, उलमा के खिताबात सुनते हैं, इसमें मशाइख काफ़ी आसानी से तशरीफ़ लाते हैं और बड़े बड़े उलमा इंटरनेशनल लेवल के खतीब उलमा तशरीफ़ लाते हैं। ज़ायरीन का कहना है कि पीर मोहम्मद अकरम शाह जमाली रहमतुल्लाह अलैह सच्चे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन्होंने सारी जिंदगी दीन की तरवीज में बसर की। कैमरा टीम के साथ याकूब बुज़दार, 92 न्यूज़, मुर्शिदाबाद, डेरा गाजी खान।